بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بات کہتے ہیں وہ کہ جس کشمیر پہ پاکستان کا وہ کہتے ہیں جس کشمیر پہ پاکستان کا قبضہ ہے وہ اس کا قبضہ چھوڑے تو ہم اس کا قبضہ چھوڑیں گے، تو ہمارا بھائی قبضہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ایز اے اسٹیٹ کا درجہ دیا ہے کشمیر کو۔ وہاں کی سپریم کورٹ ہے، وہاں کی جوڈیشری ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے الیکشنز ہوتے ہیں، وہاں کے اپنے ضلع ہیں، وہاں کا اپنا سیٹ اپ ہے، ہم ان کو اوپر گورن نہیں کرتے، وہاں کے لوگ وہاں اپنی مرضی سے لوگوں کو چوز کرتے ہیں، ہم نے قبضہ نہیں کیا ہوا۔ کشمیر میں ایسا نہیں ہے، کشمیر کے اندر تو ایک تو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو وہاں بسایا جا رہا ہے تاکہ آبادی کی ڈیموگرافی چینج کر دی جائے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میرے قابل عزت اساتذہ کرام، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو چیپٹر نمبر 6 لیسن نمبر 4، اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 4 جو ہے اس کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر، کشمیر ایشو۔ مسئلہ کشمیر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا کہ وہاں پہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات تھے، وہ بہت امپورٹنٹ تھے، لیکن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر، بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے کہ یہ پیپر میں آ سکتا ہے، بہت اس لیے زیادہ چانسز اس لیے ہیں کہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب ٹاپک کو پیپر پر پریزنٹ کیسے کرنا ہے پہلے تو میں ساتھ یہ بتا دوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس ٹاپک کی 5 ہیڈنگز ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی ابتدا، ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کی مداخلت، بھارت کا استصواب رائے سے انکار، اقوام متحدہ کے نمائندے کی آمد، موجودہ صورتحال۔ پیپر میں کیا کر سکتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں۔ پہلے تو اس کی تمہید بنائیں گے، ایک ایک ہیڈنگ کو اٹھاتے جائیں گے، جو اس ہیڈنگ میں ڈیٹیلز ہے وہ لکھتے جائیں گے، یہ تو ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ پہلے پیپر کی ہیڈنگ بنائیں، اس ٹاپک کی ہیڈنگ بنائیں، اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ یہ ساری ہیڈنگز لکھ لیں کہ مسئلہ کشمیر کے اندر یہ والے عوامل شامل ہیں، یا مسئلہ کشمیر کے اندر مندرجہ ذیل عوامل شامل ہیں، یہ ایک سکیچ دے دیں شروع میں، اور پھر ایک ایک ہیڈنگ کو اٹھاتے جائیں اور پیپر پہ لکھتے جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسے چیک کرنے والے کو لگے گا کہ آپ نے پہلے ایک اپنے اس ٹاپک کی تمہید بنائی ہے، آپ نے پہلے اس کا انٹروڈکشن کروایا اور ساتھ ہی اس کو ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دیا ہے کہ یہ مسئلہ یہاں سے ہوتا ہوا اب کیا جو ہے اس کی صورتحال بن چکی ہے یا وہ کس جگہ پہ پہنچا، اور پھر آپ اس کو ڈیٹیل میں لکھ دیں گے۔ دونوں طریقے آپ کسی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے پیج نمبر 33 پہ آ جائیں۔ مسئلہ کشمیر یہاں پہ ہے، مسئلہ کشمیر کی ابتدا ہے، پہلا ہی ہماری ہیڈنگ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں مسئلہ کشمیر پر ایک بنیادی نظریے پہ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دونوں کہتے ہیں جی ہمارا بیسک جو ہے اس کے اوپر سٹینس ہے، بیسک ہمارا جو ہے وہ رائٹ ہے۔ قائد اعظم نے کہا کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارک ہے، اور بھارت والے کہتے ہیں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، ایسا انگ ہے، ایسا حصہ ہے جو توڑا نہ جا سکے۔ یہ سٹینڈ ہے ان کے۔ تقسیم ہند کے وقت جموں کشمیر برطانوی راج کے قبضے میں ایک ریاست تھی، ایک سٹیٹ تھی برطانیہ کے قبضے میں۔ جب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا تو جن علاقوں میں مسلم اکثریت تھی وہ علاقے پاکستان، اور جہاں ہندو اکثریت تھی وہ علاقے بھارت کو دیے گئے۔ کشمیر میں اکثریتی آبادی تو مسلمان تھی، لیکن یہاں کا حکمران ایک ہندو ڈوگرا راجا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بھارت کے ساتھ اس ریاست کا الحاق ہو جائے، لیکن تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ آج بھی کشمیر میں مسلمان زیادہ ہیں، اس لیے پاکستان اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ ہندو ڈوگرا راجا حکمران تھا جو بھارت سے الحاق کرنا چاہتا تھا، اس لیے بھارت کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا زبردست آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے اس کا، کہ یہ ریزن ہے، بیسک کانفلکٹ کیا ہے، یہ ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کا حکمران بھارت سے الحاق کا خواہش مند تھا۔ اس نے عوام کی خواہشات کے برعکس کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجیوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا، بھارت کا قبضہ کروا دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا، وادی کشمیر کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کروا لیا۔ پہلے پچھلے ٹاپک میں ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر بھی۔ تو 1/3 حصہ کیا ہوتا ہے کہ کشمیر کے 3 حصے کریں تو 1 حصہ ہم نے ان سے آزاد کروا لیا،
2 हिस्से अभी भी उनके पास है। ये तो हमारी हेडिंग थी। अब हमारे अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत और जम्मू कश्मीर पर इसका एलामिया। अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये मसला गया तो उसने क्या किया, अब उसने उसके ऊपर क्या एलामिया जारी किया, उसने उसके ऊपर क्या डिक्लेरेशन दी, ये हम पढ़ते हैं। जब भारतीय फौजें कश्मीरी मुजाहिदीन के कब्जे से इलाका छीनने में नाकाम हो गई तो भारत ये मसला सलामती कौंसिल में ले गया। भारत ने वहां ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कश्मीर का बाकायदा इल्हाक भारत से हो चुका था, इसलिए इलाका भारत का है। भारत ने मजीद दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, जिसका मतलब भारत पे हमला है। पाकिस्तान ने कश्मीर की भारत के साथ इल्हाक की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया। सलामती कौंसिल को हकीकत से आगाह करते हुए जोर दिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले का हक इसके राजा को नहीं बल्कि वहां की अवाम को मिलना चाहिए। सलामती कौंसिल ने 1949 में करारदाद के जरिए से कश्मीर में जंग बंदी की अपील की, यानी भी आप दोनों मुल्क जंग छोड़ दो, अब आगे देखते हैं, ठीक है। चुनाचे इस करारदाद के बाद जंग बंदी अमल में आई। सलामती कौंसिल ने अपने एलामिये यानी डिक्लेरेशन यानी इंटरनेशनल लेवल पर डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला रियासत की अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा और इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी इस्तिस्वाब राय कराया जाएगा। इस्तिस्वाब राय रेफरेंडम कराया जाएगा, पूछा जाएगा किसके साथ आपने रहना है। सलामती कौंसिल की इस करारदाद को पाकिस्तान और भारत दोनों ने मंजूर कर लिया। सलामती कौंसिल की इस करारदाद के पहले हिस्से पर अमल करते हुए कश्मीर में मुकर्ररा तारीख को जंग बंदी हो गई और जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी लाइन की निगरानी के लिए अपने मुबस्सर कायम कर दिए, वहां पे अपने लोग भेज दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सीज फायर की वायलेशन ना हो और लोगों को कत्ल ना किया जाए। अब आगे चलें, आगे क्या होगा ज़हन में रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि इसका फैसला अवाम को करना है कि वो किस मुल्क के साथ रहेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि अवाम को ये मौका मिलता कि हाँ भी करें फैसला, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भारत का इस्तिस्वाब राय से इनकार। अब इसने इनकार कैसे किया, इन इब्तदाई मसाइल के तय हो जाने के बाद तवक्का की जा रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने ज़ेर निगरानी कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का बंदोबस्त करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सिमत कुछ कोशिशें भी की, लेकिन इस मामले में भारत की तरफ से कोई पेश रफ्त ना हुई। भारत इस पे सीरियस नहीं था। इसने कश्मीर में आज़ादाना इस्तिस्वाब राय की राह में मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। कभी कोई हीला, कभी कोई बहाना, कभी क्या। ये भी कहते हैं वो कि जी जिस कश्मीर पे पाकिस्तान का, वो कहते हैं जिस कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है वो उसका कब्जा छोड़े तो हम इसका कब्जा छोड़ेंगे। तो हमारा भाई कब्जा नहीं है, हमने उसको एज अ स्टेट का दर्जा दिया है कश्मीर को। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की जुडिशरी है, वहाँ के हुकूमत है, वहाँ के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ के अपने ज़िले हैं, वहाँ का अपना सेटअप है। हम उनको ऊपर गवर्न नहीं करते, वहाँ के लोग वहाँ अपनी मर्जी से लोगों को चूज करते हैं, हमने कब्जा नहीं किया हुआ। कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर तो एक तो एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, वहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है और हिंदुओं को वहाँ बसाया जा रहा है ताकि आबादी की डेमोग्राफी चेंज कर दी जाए। ये ज़हन में रखना है। अच्छा जी, आगे क्या हुआ कि भारत को इल्म था कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी के हक में वोट देंगे, लिहाजा इसने कश्मीर में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए तमाम ओहदों पर अपने लोगों को मुकर्रर करना शुरू कर दिया। वहाँ कसीर तादाद में फौज मुतय्यन कर दी। इस तरह सूरत हाल काबू में लाने के लिए भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देते हुए इस्तिस्वाब राय से साफ इनकार कर दिया। वाज़े तौर पे कह दिया कि ये तो हमारा ही हिस्सा है और ऐसा हिस्सा है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। बाबरी मस्जिद का वाकया बीच में आ गया, फिर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, बहुत चीज़ें हुई। बाबरी मस्जिद का अगर थोड़ा सा मैं हवाला दे दूं कि वहाँ पे कहा जाने लग गया कि हाँ जी राम मंदिर होता था और इस राम मंदिर को तोड़ के बाबर के दौर में बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो अब मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया जाए। तो इतनी ज़बरदस्त बाबर के दौर में बनाई गई मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आगे चले, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे की आमद। सलामती कौंसिल ने अपने मंजूर करदा करारदाद पे अमल दरामद करने के लिए कई कोशिशें की ताकि भारत को इस्तिस्वाब राय पे आमादा किया जा सके, जिसको खुद भारत तस्लीम कर चुका था। इस मकसद के लिए 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक नुमाइंदे को मसला कश्मीर का जायजा लेने की गर्ज से पाकिस्तान और भारत भेजा। सलामती कौंसिल के इस नुमाइंदे को पाकिस्तान ने हर किस्म के तावन की यकीन दहानी कराई, लेकिन भारत ने करारदाद पे अमल दरामद के सिलसिले में किसी किस्म के तावन से साफ इनकार कर दिया। वो आज तक सलामती कौंसिल की किसी करारदाद पे अमल दरामद के लिए आमादा नहीं हुआ। इसने अपने वादे को भुला दिया जो इसने सलामती कौंसिल और कश्मीर के अवाम से किया था। मौजूदा सूरत हाल क्या है कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना हल तलब तनाज़ा है। दरीना पुराना, हल तलब जिसका हल निकाला जाए, तनाज़ा है, मसला है।
مسئلہ کشمیر ان دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان انتہائی پرانا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نکلنا چاہیے۔ کشمیر کے معاملے میں پاکستان اور بھارت کے مابین کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی سرحد جسے لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے پر بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے، جس میں اکثر شہری آبادی نشانہ بنتی ہے۔ کشمیر اگر آپ جائیں مظفر آباد سے نکلیں آپ کیرن کی طرف، کیل کی طرف، تو رستے میں شادرہ اور کیرن کی طرف آپ کو بارڈر، انڈیا کا بارڈر بہت کلوز ہو جائے گا۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستانی کشمیر بالکل ساتھ ہے، بیچ میں دریائے نیلم بہہ رہا ہے، آپ کو سامنے کشمیر نظر آئے گا، ادھر پاکستان ہے۔ تو وہاں پہ سیز فائر کی وائلیشن کی جاتی ہے، اکثر مارٹر گولے انڈینز چوکیوں سے پاکستانی آبادی پہ برسائے جاتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگ اس میں جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اب بھی جوں کا توں ہے جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی امن برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل ناگزیر ہے۔ بڑی بحث و مباحثہ ہوا، ہر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان نے کوشش کی کہ اس مسئلے کے بارے میں آواز بلند کی جائے، آواز بلند کی بھی گئی، لیکن بھارت جو ہے وہ مانتا نہیں ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس بات پہ ضد ہے کہ یہ ایریا اس کا ہے اور اس کا اٹوٹ انگ ہے، اور یہی مین کاز ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کانفلکٹس کا، جنگوں کا۔ تو ہم نے اس ٹاپک کو سمجھا، بڑا زبردست سا ٹاپک ہے، اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز تب یاد ہوتی ہے جب انٹرسٹ لیا جاتا ہے۔ سیکوینس بنائیں، سیکوینس میں اس کو سارے کو یاد رکھیں اور پھر جو ہے اس کو آگے آپ پیپر میں لکھنے کے لیے تیار کریں۔ ایک آج کی نصیحت میں آپ کو کرتا چلوں کہ استاد جو بھی ہو، فیمیل ہو میل ہو، مدرسے کا قاری صاحب ہوں، جس سے قرآن پڑھا ہو وہ ہو، جس نے کوئی چیز سکھائی ہو، جس نے کوئی بات سکھائی ہو، جس نے کوئی بات بتائی ہو، وہ سب آپ کے استاد ہیں، آپ کے لیے قابل عزت ہیں، آپ کے لیے قابل فخر ہیں۔ کوشش کیجئے گا کبھی بھی اپنے استاد کا دل نہ دکھائیے گا، ہمیشہ موقع ملے ان کی عزت کیجئے گا۔ استاد نے اگر آپ کو کچھ برا بھلا بھی کہہ دیا، اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر برا بھلا کہہ دیا ہے، ڈانٹ دیا ہے تو وہ ڈانٹ وقتی ہوتی ہے، وہ غصہ وقتی ہوتا ہے۔ کوئی بھی استاد اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ فلاپ ہوں، وہ فیل ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک استاد اور ایک والد ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور پوری دنیا خوش نہیں ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے رہیں اور لوگوں کو آسانیاں تقسیم پیدا کرنے کا ہنر سکھائیں اور خود بھی تقسیم کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔